بدلنا ہم بدل دیتے ہیں آیتن کسی نشانی کو مکان آیا کسی نشانی کی جگہ، جب ہم بدل دیتے ہیں کسی حکم کو کسی حکم کی جگہ، کوئی ایک آیت یا حکم پہلے اتارا پھر اللہ نے اس کو بدل دیا، پہلے توریت کو اتارا پھر انجیل اتاری، پھر اسی طرح اللہ نے زبور بھی اتاری اور پھر جو ہے نا وہ قرآن مجید اتارا، اور اس طرح احکامات کے اندر بھی نسخ آیا، تو واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو جو ینزل وہ اتارتا ہے اتار رہا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا انما بس بات یہ ہے انت مفتر تو گھڑ لینے والا ہے، یعنی اگر یہ بات اللہ کی جانب سے ہوتی تو پھر تو تبدیل نہ ہوتی، یہ کیوں کر تبدیل ہو گئی؟ پہلے توریت بھیجی تھی اب قرآن آ گیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یا پہلے یہ حکم آیا تھا اب یہ حکم آ گیا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر تو بدلتا تو نہ تو وہ پھر الزام دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ خود اس کو گھڑ لیتے ہیں، انما انت مفتر تو گھڑ لینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر ہیں، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ انسانوں کے اندر جو ارتقاء ہے وہ کیوں کر ہے اور احکامات کا نزول کیوں کر ہے وغیرہ۔ قل کہہ دیجئے نزلہ اتارا ہے اسے روح القدس جبرائیل امین نے، من ربک آپ کے رب کی جانب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ اسے اتارا ہے۔ نزل ینزل تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو جستا جستا کر کے، نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اللہ نے اپنے دین کو اور اپنے اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، وقفے وقفے سے، لیثبتا تاکہ مضبوط کر دے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بالحق یعنی حق کے ساتھ اس نے اتارا ہے، دوسری بات ہے لیثبت الذین آمنوا تاکہ مضبوط کر دے، جما دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں، وہدن اور یہ باعث ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن بھی اور پھر اس کا جستا جستا کر کے اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا وقفے وقفے سے، یہ ہدایت بھی ہے، وہ بشرا اور ایک خوشخبری بھی ہے، للمسلمین مطیع فرما لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا من المسلمین۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہم ظاہر کر چکے ہیں یا ہم جان چکے ہیں، انہم یہ کہ وہ یقولون کہہ رہے ہیں، انما بس بات یہ ہے، یعلمہ سکھاتا ہے اسے، سکھا رہا ہے اسے، بشر کوئی انسان، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ کبھی کسی کا نام لیتے کبھی کسی کا نام لیتے، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا آپ کو ماضی میں کہیں دیکھا کسی عالم یا کسی بھی جاننے والے یا کسی بھی عیسائی کے ساتھ یا کسی یہودی کے ساتھ، کسی اہل کتاب کے ساتھ کھڑا ہوا، تو اپنے سفروں کے دوران دیکھا یا کسی میں، تو انہوں نے اپنے اپنے معلومات اور اپنے اپنے اس کے قیافے کے مطابق، اندازے کے مطابق نام لینے شروع کر دیے کہ نہیں اس کو تو محمد کو تو فلاں نے سکھایا یا محمد نے فلاں سے سیکھا، اس طرح۔ تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جان چکے ہیں اس بات کو اور ہم نے اس کا اظہار کیا ہے، انہم یقولون یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر بس یہ ہے کہ اسے تو کوئی سکھا رہا ہے انسان، لسان الذی زبان اس کی جو یلحدون وہ نسبت دیتے ہیں، الیہ اس کی جانب، یعنی جس کی جانب وہ نسبت دے رہے ہیں اس کی جو زبان ہے، اعجمی وہ تو اعجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں، وہذا جبکہ یہ ہے، لسان ایک زبان، عربی مبین ایک عربی بہت ہی واضح، نہایت واضح عربی مبین میں یہ کلام اترا ہے، اور جس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام کو سکھایا،
تو وہ تو ہے ہی عجمی، یعنی وہ عربی ہے نہیں۔ ان الذین، یقیناً جو، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، ہدایت نہیں دیتا یا نہیں دے گا انہیں اللہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا، المناک۔ انما، بس بات یہ ہے، یفتر الکذب، گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین، وہ جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، وَأُولَئِکَ، اور وہ ہیں، ہم الکاذبون، وہی جھوٹ کہنے والے ہیں۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کر دیا اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لے آیا پھر ایمان لانے کے بعد اس نے انکار کیا، اللہ، سوائے اس شخص کے، من، جو، اکرہا، مجبور کیا گیا، وقلبہ، جبکہ دل اس کا، مطمئن، اطمینان سے تھا، سکون میں تھا، بالایمان، ایمان کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کے ساتھ مضبوط ہے اور ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے، لیکن مجبور کرنے پر، کسی کے ڈراوا دینے پر، موت کی وجہ سے وغیرہ یا کوئی اور، تو اس نے کوئی کلمہ کہہ دیا، یعنی کہ جو ایمان کے منافی ہے، تو اس کا استثناء دیتے ہوئے کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کر دیا، تو لیکن من شرح بالکفر، جس نے کھول لیا ہے کفر کے ساتھ، صدرن، سینے کو، یعنی اپنے سینے کے ساتھ، اپنے سوچ بچار کے ساتھ یا اپنے کھلے دل کے ساتھ اس نے کفر اختیار کر لیا، فعلیہم غضب، تو ان کے اوپر غصہ ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی ارتداد جو ہے، مرتد ہو جانا، اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ نے رکھی ہے، یعنی اسے کچھ مہلت کے بعد یعنی قتل کر دیا جائے وغیرہ، اور آخرت میں بھی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے استحبو، پسند رکھا ہے، الحیات الدنیا، ادنا زندگی کو، اس قریب کی دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، یعنی انہوں نے اس دنیا کی زندگی اپنی بچانے کے لیے آخرت کو ترجیح دیا ہے اور کفر کر دیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً یہ کہ اللہ، لا یہدی، وہ نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں جو آج کے فتنے ہیں ان میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان کے اوپر جمائے رکھے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی خاطر ایمان کو چھوڑنے والا نہ بنائے، بلکہ ہم ایمان کو مضبوطی سے تھامیں، چاہے ہماری دنیا ہمیں جاتی نظر آئے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو، طبع اللہ، مہر کر دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی یہ وہ جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا، اللہ نے گویا ان کے دلوں پر مہر کر دی، وسمعہم، اور ان کے سماعت پر بھی، کانوں پر بھی، یعنی انہیں حق بات سنائی بھی نہیں دیتی اور سجھائی بھی نہیں دیتی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں پر، یعنی ان کی نگاہیں حق بات دیکھ بھی نہیں پاتی، وَأُولَئِکَ، اور وہ ہیں، ہم الغافلون، وہی غافل، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم، یہ کہ وہ، فی الآخرہ، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی انجام کار انہی کا نقصان ہے۔ ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب ہے، للذین، ان لوگوں سے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے تھے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی اور پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور وہ ثابت قدم رہے، جمے رہے، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدہا، ان کے بعد، یعنی اپنے ہجرت، جہاد اور ثابت قدمی کے بعد، لغفور الرحیم،
آزمن بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے۔ اللہ آج بھی ان لوگوں کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے جو ہجرت اور جہاد اور ثابت قدم ہیں۔ یوم